مولانا عبدالوحید صاحب گونڈوی حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ میری طرف سے اگر کسی نے یہ نقل کیا ہے کہ مولانا کسی بھی قیمت پر پہلے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے یہ رپورٹ غلط دی ہے۔ میں جیسے ہی آیا ہوں، مدھو پور سے میں بیٹھا ہوں، دن بھر کا سفر میرا ضرور تھا۔ کچھ لوگوں کی خواہش اتنی تھی کہ میں اپنے کل کا اور پرسوں کا پروگرام جہاں تھا اس کو میں نے ملتوی تک کر دیا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پہلے بولوں گا یا بعد میں بولوں گا۔ میری طرف سے اگر کسی نے یہ نقل کیا ہے تو غلط نقل کیا ہے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا تھا کمیٹی کی طرف سے، کمیٹی والوں سے، کہ مجھے آپ اتنا بتا دیجئے کہ میرا نمبر پہلے ہے یا بعد میں۔ اگر بعد میں ہے تو پھر میں تھوڑا سا کمر سیدھی کر لوں، 1-8 گھنٹہ لیٹ جاؤں، اور اگر میرا نمبر پہلے ہے تو پھر ہم چلتے ہیں اسٹیج پہ۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ مولانا صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد میں پھر ان کو ابھی کافی تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ چلیے۔ تو جب مجھ سے چلنے کے لیے کہا گیا میں فوراً اسٹیج پر حاضر ہو گیا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مولانا بھی آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارے دونوں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا فیصلہ کریں گے جو ہوگا، پہلے آپ بولیں ہم بولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر مولانا کی تقریر ہوگی تو آپ تب بھی سنیں گے، میری تقریر ہوگی تب بھی آپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں کی نوجوان طبقے نے، یہاں کے اور یہاں کی عوام نے جو پروگرام رکھا ہے وہ اتفاق و اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا ہے، اور یہ چیز ہمارے سامنے سے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے صبر پر کافی مشکور اور ممنون ہیں کہ اب تک بڑے صبر و سکون کے ساتھ سماعت فرماتے رہے۔ اب حضرت مولانا جدید صاحب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں آپ حضرات جگہ پائیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کی تقریر کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف
اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور اس کائنات کا بہترین منظم اور مدبر ہے۔ کریٹر آف یونیورس ہے، سارے سنسار کا پالن پوشن کرنے والا ہے۔ ہم اس کی تعریف میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی بدولت ہم کو ایک سیدھا، سچا، سنجیدہ اور سلجھا ہوا مذہب ملا اور ہم آپ کے امتی ہوئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے آپ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب گونڈوی حفظہ اللہ و تولا سے مختلف موضوعات پر، سیرت بھی تھی، توحید بھی تھی، کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی اس میں مسالہ تھا، بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ پروگرام ملا جلا ہے، اس لیے کسی ایک طبقے کو ٹھیس نہ پہنچے، دونوں کو برابر ٹائم ملے، اس حساب سے ٹائم فکس کیا گیا تھا۔ چونکہ 3:40 پر ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے فجر کی، اس لیے اسی مناسبت سے ایسا وقت متعین کیا گیا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اس کے باوجود مولانا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا عبد الوحید صاحب کو تقریر ختم کرنے کا پرچہ نہیں دیا گیا تھا، یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے عالم کو تقریر ختم کرنے کا پرچہ دیا گیا، بلکہ اس پرچے میں یہ لکھا گیا تھا آپ کا وقت ختم ہونے میں اتنا ٹائم باقی ہے، آپ اس وقت تک اپنی تقریر کو سمیٹ لیں۔ نیچے والی لائن مولانا کی نظر سے گزری یا نہیں گزری ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن واللہ ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کے لیے جو محنت کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے بات ہو رہی ہے، ورنہ دل میرا بھی چاہتا تھا کہ آج مولانا کی تقریر کو سنا جائے، کچھ پوائنٹ ان سے نوٹ کیے جائیں، حاصل کیے جائیں، اور کچھ میں بھی سیکھوں۔ مولانا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے بھی ضد نہیں کیا کہ آپ بھی بیٹھیے، آپ بھی سنیے، کو آرام کرنا تھا، کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے ضد اور اصرار نہیں کیا، وہ اپنی آرام گاہ میں چلے گئے۔ سوچا تو میں نے بھی تھا کہ میں آپ کے سامنے سیرت کا موضوع لوں، لیکن چونکہ سیرت کے تعلق سے مولانا بہت کچھ آپ کے سامنے بتا چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تک آپ خوب ہنسے ہیں، تقریر میں اگر دونوں لوگ ہنساتے رہیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہنسانے والا ہے تو پھر کوئی اس کا اپوزٹ بھی ہونا چاہیے، اور رونے والا منظر بھی انسان کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر جنت ہے تو جہنم بھی ہے، دنیا ہے تو آخرت بھی ہے، انسان کی زندگی میں اگر خوشیاں ہیں تو غم بھی ہیں، اس لیے میں نے فکر آخرت کا موضوع اٹھایا ہے، قیامت کا موضوع اٹھایا ہے، تاکہ انسان اپنی آنے والی زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد برزخی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی جو ہوگی، جس کو ہم عقبہ کی زندگی کہیں گے، اس سلسلے میں کچھ تیاری کریں۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہاں علماء کا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور دونوں فریق ہیں، اچھی طریقے سے عربی گرامر سے واقف ہیں کہ لفظ خیر اس میں تفضیل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ بہتر، سب سے بہتر، سب سے اچھا. اور اسی لیے اللہ نے آپ کو خیر امت کہا ہے. کنتم خیر امت. امتیں اور بھی ہیں، ہندو بھی ایک امت ہے، سکھ بھی ایک امت ہے، بدھ بھی ایک امت ہے، جین بھی ایک امت ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے اچھی امت ہو. اور نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، زکات دینے کی وجہ سے نہیں. تأمرون بالمعروف، تم اچھی امت اس لیے ہو سب سے بہتر کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. اور تمہارا ایک کام یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر اچھوچا بابا، کچھوچا بابا، لوٹا بابا، مٹکا بابا پر ایمان نہیں رکھتے ہو. تمہارا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے، اس لیے تم سب سے بہتر ہو. ہمارے نوجوانوں نے، جس میں فریقین شامل ہیں، اہل حدیث اور ہمارے حنفی بھائیوں نے، نوجوانوں نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن افسوس بھی ہوا اس بات کا کہ جو کام ہم علماء کو کرنا چاہیے تھا وہ کام نیچے درجے کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے کم سے کم اپنی جہالت کے باوجود بھی ہم علماء کو ایک اسٹیج پر لانے کی قربانی پیش کی ہے. ہم اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ اس میں ہمارا قصور رہا، ہماری غلطی رہی. ہم اس بات میں احساس کمتری کے شکار ہیں کہ جو کام ہم علماء کو کرنا چاہیے تھا اتفاق و اتحاد کا، وہ کام ہم علماء نے نہیں کیا، وہ کام یہاں کے نیچے طبقے کے لوگوں نے کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین ان کو یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ہمدردی، یہ ایثار، یہ قربانی کے اندر اللہ ان کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. میرے بھائیو، چونکہ وقت زیادہ نہیں، میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں اس طرف اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں قیامت بھی ہے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طریقے سے آج کی سائنس نے، وگیان نے جس طریقے سے ساسٹانگ کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اسی طریقے سے آج کی سائنس، آج کا وگیان، آج کی بایولوجی، یہاں پر ہمارے انٹر اور بی اے کے اسٹوڈنٹ اگر ہوں تو وہ ذرا توجہ دیں گے آج کے پروگرام کے اندر. یہ کام ان کا تھا لیکن یہ کام بھی ہم داڑھی والوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. کس طریقے سے اس قیامت پر اور قیامت کے وقوع پر اور قیامت کی آمد پر آج کی بایولوجی، آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، آج کا انٹرنیٹ، آج کا میڈیا اور آج کا نیٹ ورک کس طریقے سے ساسٹانگ کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے اور قیامت کے سلسلے میں محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کی تصدیق کر رہا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. رواہ مسلم. سب سے پہلے حدیث نوٹ کر لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا سا تبدیلی، تغیر ہوا ہے. جن چیزوں میں ایمان لانا ضروری بتایا ان میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں
رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، ایک انسان آیا، بال بہت زیادہ سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے، کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، انسانی شکل میں رجل، عربی گرامر سے واقف لوگ جانتے، رجل کے معنی انسان، آدمی۔ ایک انسان آیا لیکن بعد میں یہ شک دور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا تدرون من السائل، اے صحابہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے۔ پتہ چل گیا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب اس نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا حکم دیا، فرشتوں نے بنا ڈالا، اللہ جب بگاڑنے کا حکم دے گا فرشتے اس کے حکم بجا لائیں گے اور دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک حدیث میں 360 پر بتائے جاتے ہیں، ایک حدیث میں 600 پر بتائے جاتے ہیں۔ ان کے ایک پر کی طاقت کا حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی موجودہ 50,000 دنیا اگر وہ اپنے ایک پر اٹھا کر لے جائیں اور اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر پٹک دیں تو کسی کا پتہ نہ چلے، ساری دنیا تاس ناس ہو جائے۔ 360 600 پروں میں سے ایک پر کی طاقت کا یہ حال ہے تو ان کے 360 یا 600 پروں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی۔ ہمارے مولانا نے کتنی اچھی مثال دی تھی، ایکسپائر ڈیٹ ہو جائے تو دوا نہیں کھائی جاتی ہے، مرنے کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں بتایا تھا لیبل بھی صحیح، ڈیٹ بھی پڑی ہے، میٹیریل جو اس دواؤں میں ملا ہے وہ بھی صحیح، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آج میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے سامنے جو تورات ہے، جو زبور ہے، انجیل ہے، آج بھارت کے اندر آج تو اس کا ٹائٹل بھی صحیح نہیں، آج اس کی اوریجنلٹی بھی مٹ چکی ہے۔ ایکسپائر تو ایکسپائر، عیسائیوں نے اس کتاب میں اتنی گڑبڑی کر دی ہے، اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ اب اس کتاب کے اندر جو ہے ٹائٹل صحیح ہوگا اور اس کا کے اندر کا مسالہ صحیح ہوگا۔ قرآن نے کہا کجروؤں نے اس کے اندر کجر بھی ملا دی ہے، تمہارے سامنے صرف ایک ہی کتاب اوریجنل ہے۔ آج جو ہمارے سامنے اصلی دوائیں آ رہی ہیں وہ بھی اصلی نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ان پر بھی ٹائٹل غلط ہوتے ہیں، آج ان میں بھی ڈپلیکیٹ مال پکڑا جاتا ہے، گورنمنٹ اس کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے۔ اوریجنل کتاب اگر کوئی ہے تمہارے سامنے تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور دنیا کے لوگوں، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر جو بھی تمہیں ملے گا اس کتاب کے ایک ایک زبر تو چھوڑو، ایک ایک نقطے کے اندر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ جس نے قرآن کے ایک نقطے کو بھی بدلنے کی کوشش کی دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ پروین توگڑیا چیختا رہے، اٹل بہاری چلاتا رہے، اشوک سنگل دھاڑتا رہے کہ آیات جہاد نکالو۔ او لوگوں جب ان کی حکومت تھی تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکے، اور جب یہ بیچارے مردہ ہو گئے تو اب کون گرفتار کرے گا؟ جب آج یہ ننگے ہو گئے تو اب ان سے کیا ڈرنا؟ ان کا نام لو، ان کو رسوا کرو، ان کو ذلیل کرو۔ انہوں نے گجرات کی دھرتی پر ہماری ماؤں کو ذلیل کیا، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی، ہماری عورتوں کو رسوا کیا، ان کو ننگا گھمایا، ان کی ویڈیو فلمیں بنائیں۔
چیختے رہو کہ آیات جہاد نکالو. کعبے کے رب کی قسم تم آیتوں کی بات کرتے ہو, ہم ایک نقطے کی بات کرتے ہیں. ساری کائنات مل کر بھی ایک نقطہ جس دن بدلے گی, قیامت برپا ہو جائے گی بھارت کے اندر. نازل کرنے والا اللہ ہے, تو وہ تیری گورنمنٹ اور تیرا باپ نہیں ہے جو اس کے نقطے کو بھی بدل دے گا. نازل کرنے والی ذات دیکھ اور اس کے بعد میں بدلنے کی بات کر. کتابوں پر ایمان لاؤ, اللہ پر, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر. ان میں سے بتایا والیوم الآخر, قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ. بس اسی کو بتانا ہے, کیونکہ آج کتابوں پہ ہم چل نہیں سکتے, رسالت پہ چل نہیں سکتے, کیونکہ ان سب پہ چلنے کے لیے وقت درکار ہے. صرف ایک اٹھاتا ہوں, قیامت. قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت دیکھیے کیسے آ رہی ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. کھڑکھڑا دینے والی, توڑ کر رکھ دینے والی, لڑکھڑا دینے والی. ملقاریہ کیا ہے وہ؟ وما ادراک ملقاریہ. نبی آپ کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو معلوم نہیں ہوتا, اس لیے میں ہی بتا دیتا ہوں. القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن تم انسانوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ان کی حالت بالکل نازک ہوگی, وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم دیکھتے ہو, ایک اینٹ بھی جن کی نہیں کھسکتی, نہیں گرتی. اڑیسہ کا جو طوفان آیا تھا دیکھے تھے آپ, سنے ہو تو ہو گئے. 180 کلومیٹر کی اسپیڈ سے, ہم نہیں کہتے ہیں, سائنسدانوں کی مشین بتا رہی 180. راجدھانی بھی 130 چلتی, 140 چلتی. 180 کلومیٹر فی گھنٹہ, 1 گھنٹے کی رفتار سے جب چلی وہ آندھی, وہ طوفان, تو اڑیسہ کی جھونپڑیاں اڑیں, اڑیسہ کے مکان منہدم ہوئے, درخت گرے, لیکن اڑیسہ کے پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے, اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گری. پتا کیا چلا؟ اتنا زبردست پہاڑ جب ایک اینٹ نہیں گرا سکا, تو قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کے سور کی وہ آندھی, وہ طوفان کتنا بھیانک ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. دھنی ہوئی روئی کی طرح. ایک تو ہوتا ہے روئی, لحاف میں آپ بھرتے ہوں گے سردیوں کے دنوں میں, لیکن ایک ہوتا ہے روئی پھر بھی وزنی ہوتی ہے, اس کو بھی لحاف میں بھرنے کے لیے پہلے دھن دیا جاتا ہے اور ہلکا کر دیا جاتا ہے. اس طریقے کے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. جس کو آج انسان بھولا ہوا ہے. آگے کتنی بڑی سائنس پیش کی. سوامی جی بیچارے چلے گئے اس دنیا سے, ورنہ سوال کیا جاتا ان سے. ستیارتھ پرکاش کے اندر لکھے ہیں کہ قرآن کو یہی سب بتانا تھا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکیاں بھی تولی جائیں گی, برائیاں بھی تولی جائیں گی. بس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, جھک گیا, وہ عیش و آرام کے اندر ہوگا, راضی راضی جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا خفیف ہو گیا, ہلکا ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا, برائیوں کا پلڑا جس کا جھک گیا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. وہ جہنم میں جائے گا, وہ حاویہ میں جائے گا. پھر اللہ سوال کرتا ہے, کوشچن کر رہا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اے نبی اس حاویہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ نارٌ حامیہ. وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو جہنم کے اندر شعلہ مار رہی ہوگی, بھڑک رہی ہوگی, جس کی ایک ایک چنگاری تاج محل جیسے بلڈنگوں سے باتیں کر رہی ہوگی. تو اس کے انگاروں کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. نیکیاں تولی جائیں گی. سوامی جی کہتے ہیں, واہ صاحب, ہم جو پنیہ کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتا, ہم جو ثواب
کا کام کرتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ تولی کیسے جائے گی؟ گناہ کیا، گالی کسی کو دی، جب یہ گالی ہماری دکھائی نہیں دی تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں سوامی جی کو بیچاروں کو کیا دن میں تارے گننے کا شوق تھا۔ آج وہ موجود ہوتے تو ہم ان کو بتاتے، سوامی جی تمہارا سوال غلط ہے، تمہارا اعتراض قرآن کی اس آیت پر غلط ہے۔ کیا جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ تولی نہیں جاتی؟ کیا اس کا وزن نہیں ہوتا؟ اگر کسی چیز کے وزن ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری ہے تو مجھے بتاؤ کہ بجلی میں آنے والا کرنٹ کس نے دیکھا؟ لیکن آج اس کرنٹ کا وزن کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ آج جو آپ گرمی محسوس کرتے ہو کیا گرمی دکھائی دیتی ہے؟ جب آپ گرمی کو دیکھتے نہیں تو گرمی کا وزن آج کیسے آ جاتا ہے اتنی ڈگری سیلسیس؟ آج بامبے میں سب سے زیادہ گرمی پڑی، آج دلی میں اتنی گرمی پڑی، آج کلکتہ میں اتنی پڑی، آج مدراس میں اتنی پڑی۔ آپ کے بجلی کی ریڈنگ کیسے آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنے یونٹ بجلی خرچ کیا لہذا آپ اتنا بل دو؟ کرنٹ دکھائی نہیں دیتا، بجلی دکھائی نہیں دیتی، ہوا دکھائی نہیں دیتی، آج ہوا کا وزن آ گیا، سردی کا وزن آ جاتا ہے، گرمی کا وزن آ جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس سے سردی اور گرمی کا وزن کر لے تو وہ عقلوں کا دینے والا، وہ عقلوں کا تقسیم کرنے والا، کیا وہ نیکیاں اور برائیاں نہیں تول سکتا؟ کیا اس کے پاس ایسی مشین نہیں ہوگی؟ ایسا آلہ نہیں ہوگا کہ انسانوں کو اس کے نام اعمال کا وزن تول کر بتا دے کہ اتنا اتنا تو نے گناہ کیا اور اتنا کام کیا، اتنے اچھے کام کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے زکات دی؟ ساری چیزوں کا وزن ہوگا، بلکہ انسان کی زبان میں تالا لگا دیا جائے گا اور خود انسان کے جسم سے اگلوا دیا جائے گا۔ ہاتھ کہے گا ہاں اس نے فلاں فلاں غلط ناجائز راستے میں یہ ہاتھ اٹھاتا، وہ لڑکی ہمارے لیے حرام تھی لیکن ناجائز عزت لوٹی تھی، بینکوں کا سود ہمارے لیے حرام تھا لیکن اس ہاتھ سے ہم نے اس کو قبول کیا تھا۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں غلط راستے کی طرف یہ چلا تھا۔ زبان بند کر دی جائے گی اور دل اس کا اندر سے سوچے گا ارے کم بختو میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں بھی تول دی جائیں گی، برائیاں بھی تول دی جائیں گی۔ نیکیاں ہلکی تو جاؤ جہنم میں، نیکیاں بھاری تو جاؤ جنت میں۔ آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں اور دیکھیے انسان کو فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہائی اسکول میٹرک کے امتحان میں، انٹر کے امتحان میں اگر اس کو فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ مل جائے تو وہ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، لو لو پڑھو میرے اس ریزلٹ کو، دیکھو میرے فرسٹ ڈویژن آئی ہے، مٹھائیاں لے لے کے جاتا ہے، لو پڑھو میرے اس ریزلٹ کو، دیکھو کتنا اچھا ریزلٹ ہے، میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں۔ بس قیامت کے دن جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ بھی دوسروں کو اپنا نام اعمال دے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ او لو پڑھو پکڑو تو اس نام اعمال کو، دیکھو تو میری قسمت میں کتنی اچھی چیز لکھی ہے، میری قسمت میں تو جنت لکھی ہے۔ ہاؤ مقرؤ کتابیا، میری اس کتاب کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں تو اپنے رب سے اسی حساب و کتاب کی امید رکھتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ظلم نہ کرے گا۔ اور جس کو فیل کا رزلٹ مل جائے، اگر فیل ہو جائے ہائی اسکول کا تو دن بھر گھر سے نہیں نکلے گا کہ دوستوں کو کیا چہرہ دکھاؤں، رشتہ داروں کو کیا چہرہ دکھاؤں۔ کچھ غیرت مند ایسے لڑکے ہوتے ہیں جس کے باپ نے ان کو حلال کمائی سے پڑھایا، اپنی عزت بیچ کے پڑھایا، اپنا خون پانی ایک کر کے پڑھایا، آج وہ لڑکا فیل ہو گیا، اپنے باپ کو کیا چہرہ دکھائے، اپنی ماں کو کیا چہرہ دکھائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فیل کا رزلٹ آیا، ٹرین کی پٹری کے نیچے کود گئے، آتم ہتیا کر لی مر گئے، خودکشی کر لی مر گئے۔ بس جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال میں لے